باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اس لیے آسان کیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ اس سے متقیوں کو خوشخبری سنا دیں اور اس سے جھگڑالو لوگوں کو خوف دلا دیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، سو کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان کی کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں؟ سورہ مریم کی یہ آخری آیات ہیں۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے غلط عقائد اور مشرکین کے لیے جہنم کی سزا کو بیان کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے اخروی انعامات کا اور دنیاوی انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی اللہ ہی کے ساتھ خاص ماننا، اور اللہ جل جلالہ کی تمام صفات ہیں، صفات الوہیت ہیں، صفات معبودیت ہیں، ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، بسیط ہیں، مفرد ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تعلق کے اور رابطے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ وہ سب کے سب معصوم مخلوق ہیں، اللہ کی لمحہ بھر کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایمان کا یہ بھی ایک جز ہے۔ اور اس کے بعد کتابیں، آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، اس کے علاوہ جو صحائف نازل ہوئے ان پر بھی ایمان لانا۔ تورات بھی اللہ کی سچی کتاب، زبور بھی، انجیل بھی، اور قرآن پاک پر ایمان لانا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اور اب تورات، زبور اور انجیل عملی طور پر منسوخ ہو کر صرف قرآن ہی کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اور پہلی کتابوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کتابیں اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کیں، وہ ساری کی ساری سچی اور اللہ کی کتابیں ہیں۔ اور پھر ایمان کا جز ورسولہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی آئے، سب کے سب برحق ہیں، اللہ کے مقرر کردہ ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ اور اس کے بعد آخرت پر ایمان لانا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کے اعمال کا محاسبہ اس قیامت کے دن کرنا ہے۔ جنت اور جہنم برحق ہیں، میدان محشر برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ملا کر کیا بنتا ہے؟ ایمان۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی خامی ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک اگر ٹھہراتا ہے، فرشتوں کا منکر ہے، اللہ کی کتابوں کے بارے میں شک کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی کتابوں کا منکر ہے، اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص مومن نہیں ہے، ایسے شخص کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے لیے یہ چند چیزیں ضروری ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بھی کیے، اچھے کام کیے، نیک کام کیے۔ اور اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں اللہ جل جلالہ کے حکموں کو ماننا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، وہ عمل صالح ہے جس میں اللہ کی رضا ہو اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو۔ اللہ کے حکم کو ہی اگر آپ مانتے ہیں لیکن حضور کے طریقے پر نہیں مانتے، تو آپ کا وہ حکم، آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس میں مکمل طور پر مقصود اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کرنے کا حکم دیا اس طرح نہیں کرتے، تو یہ بھی جو ہے وہ عمل صالح نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر عمل صالح نہیں ہوتا۔ عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو اور محمد مصطفیٰ کی راہ ہو، طریقہ ہو، وہ عمل صالح ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، ان کو مقبول عام بنا دے گا۔ دنیا میں بھی لوگ ان سے محبت کریں گے اور آسمانوں پر بھی فرشتے ان سے محبت کریں گے، وہ مقبول عام ہوگا۔ ہر آدمی کے دل میں اس کی محبت ہوگی، اس کی تعظیم ہوگی، اس کی بڑائی ہوگی اور اس کے لیے احترام ہوگا، ایمان اور عمل صالح والے آدمی کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی محبت ڈال دیتا ہے دلوں میں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر زمینی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ زمینی فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر فرشتے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، پھر لوگ محبت کرتے ہیں، پھر مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ نہ اس کے پاس مال ہوتا ہے، نہ دولت ہوتی ہے، نہ خاندان اور قبیلہ ہوتا ہے، نہ عہدہ اور منصب ہوتا ہے، لیکن وہ مقبول عام ہوتا ہے۔ تو یہ محبت اللہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ نہیں نکالی جا سکتی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا قارون، بڑے پیسے والا تھا۔ قارون کا آج ذکر تک نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کائنات کے اندر موجود ہر آدمی ادب و احترام سے لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، بڑے بڑے مال والے لوگ تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاد کے لیے دی ہوئی سوئی کا آج تذکرہ ہوتا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن اس وقت کے جو مالدار تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے مالدار تھے، ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ تو یہ محبت ہوتی ہے جو دائمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، ان کو مقبول عام بنا دے گا،
اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے کسی کو بغض نہ ہوگا، بغض کرنے والے بھی ہوں گے اس سے، لیکن عام خلائق میں، عام مخلوقات میں جن کا کوئی نفع اور نقصان اس مومن سے وابستہ نہیں ہے، ان کے دلوں میں بھی اس کی محبت ہوگی۔ فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے پیارے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا۔ حضور علیہ السلام عربی ہیں، آپ کی زبان عربی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے احب العرب لثلاث، عربیوں کو 3 وجہ سے تم محبوب جانو، انہیں پسند کرو۔ ایک، لأنی عربی، میں عربی ہوں، وقرآن عربی، قرآن عربی زبان میں ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، وہاں سب کو عربی آئے گی، مشکل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس قرآن پاک کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا اور آپ کے لیے آسان کر دیا، کیونکہ آپ کی زبان عربی ہے، اس لیے عربی زبان میں اس قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ کیوں نازل کیا عربی زبان میں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ متقی لوگوں کو آپ بشارت دیں، خوشخبری سنائیں اللہ کی رضا کی، جنت کی۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو جھگڑالو لوگ ہیں، جھگڑالو مخلوق ہے، ان کو جو ہے وہ اللہ کے خوف سے آپ ڈرائیں۔ تو گویا قرآن پاک کے نزول کا جو مقصد اللہ نے بتایا وہ یہ کہ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو خوشخبری سنائیں، اور اللہ کی ذات میں جھگڑنے والے، اللہ کی صفات میں جھگڑنے والے، حضور کی نبوت میں جھگڑنے والوں کو آپ جہنم کے عذاب سے ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور فرمایا ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی گروہوں کو ہلاک کر دیا۔ ایسے ایسے گروہ تھے، قوم عاد، قوم ثمود، اور بڑے بڑے قداور، طاقت مند، تنو مند، دولت مند، فرمایا ایسے ہلاک کیا کہ هل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں؟ یعنی ایسے انہیں ختم کر دیا کہ ان کا وجود نام و نشان تک مٹ گیا۔ او تسمع له رکزا، یا ان میں سے کسی کی آواز سنتے ہیں؟ کوئی ان کی آواز نہیں آتی، محسوسات سے ہی وہ نکل گئے۔ انہیں ہلاک کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ جل جلالہ پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ایمان سے وہ نکلے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان پر ایسے ایسے عذاب بھیجے کہ آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔